بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار، آب کوثر شریف کا آج ہمارا یہ 43واں درس ہے۔ سامعین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، ہم نہایت ادب سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پڑھیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو سننا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھنا بلا شک و شبہ بہت بڑی محرومی اور حرمہ نصیبی ہے۔ ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مبارک کتاب میں پورا ایک باب ذکر فرمایا ہے کہ جو درود پاک نہ پڑھنے کے حوالے سے وعیدات پر مشتمل ہے۔ اس کی کچھ احادیث اور روایات آج کے اس درس میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ القول البدی میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ اسی طرح نزہۃ المجالس میں بھی ایک روایت مذکور ہے کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن جنت جانے کا حکم ہوگا لیکن وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے اور کیوں راستہ بھول جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ ان روایات کی وضاحت کرتے ہوئے یہاں رقم تراز ہیں کہ درود پاک بھول جانے سے مراد درود پاک نہ پڑھنا ہے، خصوصاً جبکہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنا جائے۔ اور جنت کا راستہ بھول جانے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ دیگر اعمال صالحہ کی بدولت جنت کا حقدار ہو بھی گیا تو جنت جاتے ہوئے بھٹکتا پھرے گا، اسے جنت کا راستہ نہ مل سکے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ ورسولک المرتضیٰ ونبیک المجتبیٰ وعلی آلہ واصحابہ کلما ذکرک وذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرک وذکرہ الغافلون۔ اس حوالے سے کچھ دیگر روایات بھی اس کتاب میں ذکر کی گئی ہیں، جیسا کہ امام ترمذی اور صاحب مشکات نے ایک روایت ذکر فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا تو اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ ایک اور روایت القول البدی کے حوالے سے ام المؤمنین حبیبہ حبیب رب العالمین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے شخص ہیں جو میری زیارت سے محروم رہیں گے، العیاذ باللہ تعالی۔ نمبر 1 اپنے والدین کا نافرمان، دوسرا میری سنت کا تارک، اور تیسرا جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ تو سامعین گرامی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان روایات میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذکر پر درود پاک نہ پڑھنے والے کو بخیل شمار فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک اور روایت القول البدی میں ہے، وہ سماعت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ بخیلوں میں سب سے بڑا بخیل کون ہے اور لوگوں میں عاجز ترین کون ہے؟ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کلما ذکرک وذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرک وذکرہ الغافلون۔ ایک روایت القول البدی میں یوں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بدبخت ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔
تو احباب ذی وقار، اللہ رب العزت ہمیں رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ناراضی سے بچائے اور ہمیں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک اور روایت بھی ملاحظہ کرتے جائیے، یہ روایت اس کو امام بخاری نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، پہلی سیڑھی پر رونق افروز ہوئے تو فرمایا آمین، یوں ہی دوسری اور تیسری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، حضور اس 3 بار آمین کہنے کا کیا سبب ہوا؟ تو فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بدبخت ہوا وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک پایا اور پھر رمضان المبارک نکل گیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ فرمایا کہ جبرائیل امین نے کہا دوسرا بدبخت وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں والدین کو یا کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ جبرائیل امین نے کہا تیسرا وہ شخص بدبخت ہے کہ جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اللہم صلی علی حبیبک و رسولک و نبیک و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم بعدد رمل الصحارى والکفار و بعدد اوراق النباتات والاشجار و بعدد قطرات الامطار۔ تو احباب ذی وقار، ان روایات اور احادیث کو ملاحظہ کرنے کے بعد یہ بات ہم پر ظاہر ہو چکی کہ ایک مومن کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے سامنے جب بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر سننا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود نہ پڑھنا بلا شک و شبہ بہت بڑی حرمہ نصیبی اور محرومی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس محرومی سے بچائے اور ہمیں سدا اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔